والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قابل قدر علماء ذوی احترام و حاضرین و حاضرات اتحاد امت کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی کرم فرما ہمارے محترم و مکرم حضرت العلامہ مفتی آفاق صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جن کے حکم پر آج اس اتحاد امت کانفرنس کے اندر میں حاضر ہوا، حضرت سے کم و بیش 25 سالہ پرانا ہمارا رشتہ ہے، اور ایک طویل عرصے کے بعد حضرت نے مجھے حکم دیا اور یاد فرمایا، انکار کی مجال نہ تھی، اور میں حضرت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضر آیا۔ یہ وقت نہ تقریر کرنے کا ہے نہ تقریر سننے کا ہے، لیکن پھر بھی کچھ معروضات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید پر کہ آپ نے اگر ان باتوں کو دل کے نہا خانے میں جگہ دی تو ممکن ہے کہ یہ باتیں دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے کارآمد بھی ثابت ہوں اور دنیا اور آخرت سنورنے کا ذریعہ بھی بن جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے مومنین کے آپس کے رشتے کے حوالے سے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ یہ رشتہ ایمان کی بنیاد پر جو اخوت کا ہے، یہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسبی رشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ بن جایا کرتا ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے اس رشتے کی پائیداری کے حوالے سے فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یہ رشتے میں دراڑ پیدا ہو، اس رشتے کے اندر کوئی کجی پیدا ہو جائے، کوئی کمی پیدا ہو جائے، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ صلح کرانے کا حکم یہ اللہ عز و جل کسی ایک فرد کو نہیں دیتا، بلکہ یہ حکم پوری ملت کو ہے، سارے مومنین کو ہے۔ اسلحو کا جمع، اسلحو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اخوی جو ہے یہ آپ دیکھیں تثنیہ کا ہے،
تو دو بھائی میں اگر جھگڑا ہو جائے مومن کے اندر تو پورے مومنین مل کر ان دونوں بھائیوں کے جھگڑے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جب ایک دوسرے کا حق مارا جائے، ایک دوسرے کا احترام نہ کیا جائے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا جائے، ایک دوسرے سے محبت و پیار سے پیش نہ آیا جائے، تب جا کر کے اس مومنین کے درمیان اختلاف اور مومنین کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، اور قرآن مقدس نے مومنین کے ساتھ بیہیویئر کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرمان کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر وہ چیز جس سے مومنین کے درمیان اختلاف ہو، اللہ عز و جل نے ان چیزوں پر پہرا لگا دیا، پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ عز و جل نے گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو ناٹا بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، لیکن اگر ہے ایمان والا تو میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن منع کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی ہجو نہ کریں، ایک دوسرے کا تمسخر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ مذاق سے کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند و بالا ہو۔ اسی طریقے سے مومنین عورتیں بھی، مومنات عورتیں بھی ہیں، انہیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ عورت کا مقام اللہ کے نزدیک رفع و اعلیٰ ہو، اور اللہ عز و جل نے جب تمہارا نام مومن رکھ دیا تو اب کوئی ایسا نام کسی مومن کے لیے انتخاب نہ کرو جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ تعلیم قرآن دے رہا ہے، یہ تعلیم پروردگار جل جلالہ دے رہا ہے، یہ تعلیم احکم الحاکمین دے رہا ہے۔ مجھے یاد ہے مدینہ منورہ کے ایک عظیم بزرگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر اکثر حاضر ہوا کرتے تھے، اور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے وہ عظیم شاعر تھے۔ ایک روز میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے حضرت سے پوچھا حضور مجھے مدینے کی کوئی بات آپ بتائیں۔ اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں مولانا بہت پہلے کی بات ہے، کم و بیش 40 سال پہلے کی بات۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں ان کا وصال ہو چکا ہے، فرماتے ہیں 40 سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور حاضر ہونے کے بعد جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پڑھی لکھی عورتوں کو سلام پیش کرتے دیکھتی ہے، نہایت فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، عربی میں، اردو کے اندر، اپنی اپنی زبانوں کے اندر ایک نہایت سلیقے کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے دیکھتی ہے، لیکن وہ عورت جاہل تھی، پڑھی لکھی نہ تھی، ان پڑھ تھی، اس کے پاس الفاظ نہ تھے، اسے درود و سلام یاد نہ تھے، لیکن جب ساری پڑھی لکھی عورتوں کی طرف سے آقا کریم کی بارگاہ کے اندر عورتیں سلام پیش کر رہی تھی تو وہ جاہل ان پڑھ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے سرکار مجھے تو اتنا اچھا سلام پیش کرنا نہیں آتا، میں اتنے اچھے انداز سے پڑھنا بھی نہیں جانتی، ان پڑھ ہوں، لیکن آقا جتنی عورتوں نے سلام پیش کیا ہے یہ سارا سلام میری طرف سے بھی آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، رات ہوتی ہے، شہر کی ایک پڑھی لکھی عابدہ زاہدہ کو آقا کریم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون سن، اس عورت کے صدقے میں جتنوں نے میری بارگاہ میں سلام پیش کیا میں نے سب کے سلام کو قبول فرما لیا۔
آپ اندازہ لگائیں، ہم اگر کسی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کسی کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، کسی کو کمتر سمجھ رہے ہیں، کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اگر وہ ایمان والا ہے تو ایمان ہی اتنی بڑی دولت ہے کہ اس مومن کا خریدار کوئی دنیا کا مالدار نہیں ہو سکتا، اس کا خریدار تو خود پروردگار ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے تو ایمان کی دولت کی بنیاد پر اللہ عز و جل کی طرف سے اسے بہت بڑا سرمایہ مل چکا ہے۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپسی رشتے کو خراب نہ کرنا ہو تو ایک دوسرے کا تمسخر نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی ہجو نہ کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو اچھے انداز سے پکاریں، اچھے القاب سے پکاریں۔ عزت دو، عزت ملے گی، ذلیل کر کے عزت نہیں مل سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں کعبے کی چاک گلاف کو پکڑ کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ایک پرچہ آسمان سے اترتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تیری لبیک قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ اللہ اکبر، ایک شخص کے ہاتھوں میں وہ پرچہ آتا ہے، اس پرچے کو دیکھنے کے بعد اس شخص کے حوالے سے حضرت ابراہیم ابن ادہم سے وہ کہتا ہے آپ کیوں اس طرح سے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں؟ آپ کی دعائیں تو بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں، یہ دیکھیے پروردگار کی جانب سے یہ پرچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم میرا پروردگار میری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور در ہو تو بتاؤ جہاں میں مغفرت کی بھیک مانگوں، اس سے بڑی کوئی بارگاہ ہو تو بتاؤ جہاں جا کر کے میں بھیک مانگوں۔ 14 سال تک اسی طریقے سے وہ آتے جاتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے، اور ہٹانے والے کو جس کے پاس پرچہ پہنچا تھا جب اس نے ہٹانا چاہا غیب سے آواز آتی ہے ارے 14 سال سے حاجیوں کے حج کو اسی بندے کے عوض میں قبول کر رہا ہوں، تو اسے مجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم کے دیوانوں، کبھی کم شکل والے کو، کبھی چھوٹی پرسنالٹی والے کو، کبھی غریب کو دیکھ کر ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کا مقام رب کے نزدیک کتنا بلند ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا مرتبہ پروردگار کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے۔ کیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر و غریب اور وجیع اور عدم وجیع کے حوالے سے کیا کوئی فرق اور امتیاز رکھا تھا؟ نہیں نہیں، آپ ذرا اس رسول اعظم کے دربار کا ملاحظہ کرو اور اندازہ لگاؤ، جہاں پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوتے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر شرفائے مکہ اور اپنے قبیلے کے ذمہ دار اہم لوگ بیٹھے ہوتے، وہیں پر صہیب رومی بھی بیٹھے ہوتے، بلال حبشی بھی بیٹھے ہوتے، ابو ذر بھی بیٹھے ہوتے، اور وقت آتا ہے تو یہی بلال حبشی کے لیے حضرت عمر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا سیدنا بلال، یہ مرتبہ کہاں سے ملا، یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ یہ تعلیم مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کو ایک فضیلت کی کتاب مان کر، ثواب جمع کرنے والی کتاب مان کر صرف ہم قرآن اسی نیت سے پڑھتے ہیں۔ صحابہ اس نیت سے قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن عمل کی غرض سے پڑھتے تھے، عمل کی نیت سے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور عمل کر کے دنیا کو بتا دیا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگایا؟ یہ بات بہت اہم ہے، سنیں اور دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین نے الزام لگایا، رومر پھیلائی، افواہیں پھیلائی۔ سیدنا صدیق اکبر کی کفالت کے اندر حضرت مصطح تھے۔ یہ کون ہے حضرت مصطح؟ سیدنا صدیق اکبر ان کا خرچ برداشت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے،
ان کی روزگار کا انتظام کرتے تھے، ان کی ذمہ داری خرد و نوش کی انہوں نے اپنے کاندھے پر لے رکھی تھی، لیکن منافقین کی رومر کی وجہ سے حضرت مصطح بھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کنفیوژن کے شکار ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ نے خدمت روک دی، اس لیے کہ اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی رومر جس پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور ناموس کے سلسلے میں منافقین نے پھیلائی تھی، اس کے شکار جب حضرت مصطح ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے دست تعاون کو کھینچ لیا، اور جب پروردگار جل جلالہ کی طرف سے وحی الہی کا نزول ہوا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بتاؤں گا، علماء تو تشریف لے جا چکے اور خیر میری گفتگو ان کے قابل ہے بھی نہیں، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ عطا کر رہا ہوں۔ آپ جب بے قصور ہوں، جب آپ انوسینٹ ہوں، جب آپ کی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ بے قصور ہیں اور آپ پر الزامات کی بارشیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں آپ ام المؤمنین بے قصور تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد حاضر آئے۔ عائشہ کیا کہنا ہے تمہارا اس سلسلے میں؟ اللہ اکبر، انہوں نے بس ایک ہی آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی اور انہوں نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس اتنا پڑھنا تھا کہ وحی الہی کا نزول ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے متعلق آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ بے قصور ہو، اللہ کی مدد چاہو، اس سے مدد مانگو، وہ آپ کی مدد کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے اور قیامت تک بھی کرتا رہے۔ آپ ذرا سوچیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کر رہے تھے صدیق اکبر، دست تعاون کھینچ لیا۔ میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ تم ام المؤمنین کے سلسلے میں الزامات کو صحیح مان رہے ہو، میں تمہارا تعاون نہیں کر سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ آپسی چپکلش، یہ دست تعاون کا کھینچ لینا، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی الا تحبون، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح کو معاف کیا اور